کہ اگر جنگلات زیادہ ہوں تو سیلاب سے نقصانات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح زمین کے کٹاؤ کو روکنے میں بھی درخت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ڈویژنل فارسٹ آفیسر جہلم صدیق احمد مغل اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر چکوال کامران قاسمی صاحب سے۔ پہلے صدیق صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ طویل عرصے سے محکمہ جنگلات سے وابستہ ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ اگر ملک میں جنگلات ہوتے تو کیا جو تباہی حالیہ سیلاب سے آئی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آج نیوز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جتنے ہمارے ماحولیاتی مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے نہ صرف کوششیں کی گئی بلکہ عوام میں آگاہی دی گئی۔ بالکل آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے جنگلات جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے 25%، اس کے مطابق ہوتے تو جو ہماری ابھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہم نے کوئی سلمان میں دیکھی، ساؤتھ پنجاب میں دیکھی، اس کے علاوہ بلوچستان میں اور سندھ میں دیکھی، KPK میں دیکھی، اس میں بڑی حد تک کمی آ جاتی۔ اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلاب اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ایسوسیٹیڈ ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں شدید تر ہوتی جا رہی ہیں، گرمیاں شدید تر ہوتی جا رہی ہیں، بارشوں کا تناسب ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ سارا فینومینا کلائمیٹ چینج کا جنگلات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے درخت ہم سارے مل کے لگائیں تو اس سے ہم سیلاب کی تباہ کاریوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا، کامران قاسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈویژنل فارسٹ آفیسر ہیں چکوال کے۔ کامران قاسمی صاحب، آپ بھی بتائیے گا، یہ صورتحال اس حد تک پیدا ہو چکی ہے کہ پہلے تو بچوں کو کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ سیلاب سے اور بارشوں سے تباہ کاریاں ہوتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے جنگلات مفید ثابت ہوتے ہیں، لیکن اب ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی عملی طور پہ۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شکریہ آج نیوز کا کہ ایک اتنے اہم جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہ آپ کی بات بالکل میں سیکنڈ کروں گا کہ ہم شروع سے پڑھتے آئے، لیکن اب اس کو ہم جنگی بنیادوں پہ لینا ہوگا۔ اگر آپ سیلاب کا دیکھیں تو سیلاب کے ہمارے 3 قسم کے افیکٹڈ ایریاز ہیں۔ سندھ، جنوبی پنجاب پہلا، دوسرا چارسدہ، نوشیرہ، سوات یہ بیلٹ، اور تیسری بلوچستان کوہ سلیمان کی بیلٹ۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی ایریا میں جنگلات ہیں تو اس میں جو بارش یا رن آف کا پانی ہوتا ہے وہ 40% رن آف کی شکل میں جاتا ہے اور 60% انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے، جس کو ہم سب سرفیس فلو اور اس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ تو جنگلات کی اہمیت تو سیلاب روکنے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم بلوچستان کا دیکھیں تو بلوچستان کے کوہ سلیمان کے ایریا میں ہمیں سنگلاخ چٹانیں مل رہی ہیں، وہاں پہ جنگلات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے اچانک مونسون ادھر شفٹ ہوا تو وہ سیلاب اور تباہ کاری کی شکل میں آیا۔ اچھا، یہ ضروری ہے۔ جی آپ کنٹینیو کریں کامران صاحب۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمیں ناکامی ہوگی، ہمیں وہاں پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا بلوچستان کے ایریا میں، باقی ایریاز میں بھی، اور وہ ایریاز جو اس کی لپیٹ میں نہیں ہے اور درخت کم ہے وہاں پہ بھی۔ سدھیر صاحب، آپ چونکہ کافی عرصے سے ظاہر محکمہ جنگلات سے وابستہ ہیں، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس سلسلے میں بات کی ہے کہ درخت لگانے کے بجائے ہمارے یہاں تو درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں میں گزارش کروں گا جو ہمارا 10 بلین سونامی پروگرام تھا جو پاکستان کے اضافے کے لیے کیا، آن پرائیویٹ لینڈ، یعنی جو جنگلات کی زمین ہے اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو رقبہ جات بنجر پڑے ہیں۔ سدھیر صاحب، آپ کی آواز صحیح طرح سے نہیں ہم تک موصول ہو رہی ہے، ہم کوشش کریں گے آپ کی آواز ٹھیک طرح سے سن سکیں، آپ کسی ایسی جگہ منتقل ہو جائیں تاکہ آپ کی آواز کلیئر طور پر ہمیں آ سکے۔ کامران صاحب، درخت لگانا ظاہر ہے آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے، یوں بھی ضروری ہے، گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے کس قدر کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور پھر گرمی کو بھی کم کرتے ہیں درخت تو ہر لحاظ سے لازمی ہے کہ ہونے چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، درخت بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ پاسبل ہے۔ چائنا نے اپنے 7% فارسٹ کور کو بڑھا کر
22% پہ لے گئے ہیں 30 سے 40 سال میں. اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے، اور انہوں نے اس میں 30 سے 40 سال فل لگن سے کام کیا ہے. اور گوپی جو صحرا ہے ان کا، وہاں پہ انہوں نے دیوار بنائی ہے، ایک گرین بیلٹ دیوار جو 900 میل لمبی اور 300 میل چوڑی ہے، اور ورلڈ کے گرین ایریا میں 5% اضافہ کیا ہے صرف چائنا نے. اسی طرح کے کام ہمیں یہاں پہ کرنے ہوں گے کہ ہم نہ صرف یہ سیلاب اور آفات کی تباہیوں سے بچ سکیں، بلکہ ہمیں گلوبل وارمنگ اور اس طرح کی اور مسائل ہیں اس سے بھی ہمیں نجات ملے. تو آپ اس سے تو اتفاق کرتے ہیں نا کامران صاحب کہ جن علاقوں میں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں ظاہر سیلاب کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنگلات جب زیادہ ہوں گے تو کل بارش کا یا رن آف کا 40% رن آف کی شکل میں ہوگا، 60% زمین کے اندر جذب ہوگا، جس سے واٹر ٹیبل اوپر ہوگا، اور یہ بہت منیمائز ہو جاتا ہے. لیکن کامران صاحب اس وقت جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ اگر بارشیں ہوتی نہیں ہیں تو پھر بولا جاتا ہے کہ بارشیں بالکل نہیں ہیں، سوکھا پڑ رہا ہے. اور اب جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ بارشیں شروع ہوں تو رکنے کا نام نہیں لیتی. سدھیر صاحب یہ سوال آپ سے بھی ہے، آپ کیا کہنا پسند کریں گے صورتحال کے اوپر؟ جی بالکل، اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ یہی فنامنا ہے. اگر ہم پچھلے 2-3 سال پہ غور کریں تو جو ہمارا سپرنگ سیزن ہے، موسم بہار، وہ سکویز ہو گیا ہے. 1.5 سے 2 مہینے کا ہمیں موسم بہار ملتا تھا، مگر اب وہ ہمیں 15 سے 20 دنوں کا موسم بہار مل رہا ہے. اسی طریقے سے جب گرمی پڑتی ہے تو شدید گرمی پڑتی ہے، جب سردی پڑتی ہے شدید آتی ہے. مونسون میں ہمیں ایک ریگولر پیٹرن پچھلے 15-20 سال ملتا رہا ہے، لیکن ابھی پری مونسون سے پہلے ہی اتنی سیویئر بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. اسی طریقے سے میں تھوڑا سا آپ کو مزید اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنگلات فائدہ مند کہتے ہیں. اگر جنگلات ہیں ہمارے پاس اور ہم اپنے جنگلات کو بڑھاتے ہیں تو جو بارش ہوگی سب سے پہلے وہ بارش درخت کے کراؤن کے اوپر، جو اس کے پتے ہیں ان کے اوپر گرے گی. وہاں سے اس کی جو انٹینسٹی یا سپیڈ ہے وہ کم ہوگی اور وہ پھر زمین کے اوپر گرے گی. جب انٹینسٹی کم ہوتی ہے تو زمین کے اندر پانی جذب کرنے کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری ایروژن ہے یا کٹاؤ ہے اس میں کمی آتی ہے. جب اس میں کمی آئے گی تو آٹومیٹیکلی جو پانی کا بہاؤ کی سپیڈ ہے اس میں کمی آئے گی اور زمین زیادہ جذب کرے گی بجائے اس کے کہ زیادہ وہ رن آف کی فارم میں ہمیں ملے. تو ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج یا جنگلات کی کمی کی وجہ سے فینومینا جو ہے اس میں ڈراؤٹ، خشک سالی بھی سیویئر ہوگی، اور اگر بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بارشیں بھی سیویئر ہوں گی. اس کا بس ایک ہی حل ہے کہ ہم، آپ اور ہمارے پاکستانی جتنی عوام ہے وہ اپنے نام کا، اپنے ماں باپ کے نام کا، اپنے بچوں کے نام کا ایک ایک پودا لگائیں تاکہ یہ جو ہمیں آفات قدرتی سیلاب کی صورت میں ملتی ہیں اس میں کمی آ سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فارسٹ آفیسر جیلم سدھیر احمد مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسپیشل فارسٹ آفیسر چکوال کامران کاظمی صاحب نے بھی اپنا وقت دیا. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ.